اوورسیز پاکستانی ملک کی معیشت کی بیک بون ہیں، لیکن انہی کے لیے بیرون ملک تعینات کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز آج خود ایک سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ 23 اتاشیز، 18 ممالک، مگر شکایات کے انبار ہیں۔ پارلیمانی کمیٹیوں کی برمی اور کوئی مؤثر پرفارمنس ایویلیویشن سسٹم موجود ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ویلفیئر سسٹم واقعی ہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے یا پھر صرف ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بن کر رہ گیا ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق نے۔ ریاض، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ اتاشیز کون ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ فردانہ۔ بالکل ہر ہفتے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوامی دلچسپی کے جو موضوعات ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں۔ ظاہر ویکینڈ بھی ہوتا ہے تو تاکہ کھل کے اس طرح کے ایشوز پہ گفتگو کی جائے جو ہفتے میں جو شور ہوتا ہے نوائز سے ہٹ کے وہ تھوڑا سا کھل کے اس پہ گفتگو کی جا سکے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ظاہر بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی CWAs جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 24 مشنز ہیں اور 16 ممالک ہیں جن میں پاکستان کے جو یہ اتاشیز ہیں یہ لگائے جاتے ہیں، اور ان کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو مین پاور ہے وہ پاکستان کی پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کے کہ وہ کن کن ممالک میں ہیں۔ 16 جو ممالک ہیں ان کے نام ظاہر اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن اس میں بحرین ہے، یونان ہے، عراق ہے، اٹلی، جاپان، کویت، ملیشیا، قطر، سعودی عربیہ، اسپین، UK، UAE اور USA۔ یہ 16 ممالک میں ہمارے 24 مشنز ہیں، اور جن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز رہتے ہیں ان تمام ممالک میں، خاص طور سے جو گلف کے ممالک ہیں ان میں، وہاں پہ ان کے جاب کے مسائل، ان کے جو ڈاکومنٹیشن ہے، ان کے لیگل ایشوز ہیں، کچھ اریسٹ اگر ہو گئی ہیں ان میں، تو پورا ظاہر پاکستان سے تو باہر آنا جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کو اگر وہاں پہ چاہے وہ عمرے پہ گیا ہوا ہے، چاہے وہ جاب پہ کر رہا ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، امریکہ میں، مینچسٹر میں، کہیں پہ بھی ہے، وہاں پہ ان کے جو مسائل آتے ہیں ان مسائل کو پاکستان کے جو مشنز ہوتے ہیں، ایک تو ایمبیسی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کونسلیٹس وغیرہ کے اندر جو کمرشل یہ جو اتاشیز ہوتے ہیں CWs جنہیں کہا جاتا ہے ایز، ان کا یہ کام ہوتا ہے بیسیکلی کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں پاکستانیوں کے ان کو دیکھا جائے، اور ان پہ جہاں پہ جتنی لیگل ان کی ہیلپ کی جا سکے، کہیں پہ جو ہے وہ جابز کے حوالے سے اپلائی کیا ہوا ہے تو مثال کے طور پر اگر آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ مختلف ممالک میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو کسی جاب کے اگینسٹ اگر اپلائی کیا ہوا ہے اس ملک سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو ہماری ان مشنز کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان جو وہاں کی ایمبیسیز ہوتی ہیں، جو فورن آفس ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کر کے پاکستانیوں کے مسائل جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات تو ہو گئی کہ بھائی ان کی پاکستانیوں کی مدد کی جاتی ہے، تو جب کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز کی تعیناتی کا مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کی جائے، تو پھر شکایات کم ہونے کی بجائے اتنی بڑھ کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ظاہر ہے ایک بڑا اور اہم بنیادی سوال ہے ہمارے اس پورے پروگرام کا، کہ حالیہ کچھ عرصے میں کئی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوئیں جہاں پہ بہت زیادہ کھل کے بات ان ایشوز پہ ہوئی، جہاں پہ وزارت جو اوورسیز ہیں اور بیورو آف امیگریشنز ہیں ان کے پاس سوالات کے کوئی تسلی بخش جوابات نہیں تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس پہ کئی سوالات اٹھے، جن میں جو سوالات تھے جو ہمارے سامنے ڈاکومنٹس بھی ہیں، ان میں جو اہم سوالات تھے وہ یہ بھی تھے کہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ ان کی کس قابلیت کے تحت کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ٹھیک ہے ان نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، ان کا کچھ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ان کی جو امیگریشنز ہیں یا اس طرح کی چیلنجز ہیں ان کو انہوں نے دیکھا ہو، سارا کچھ ہو، لیکن تعیناتی کا پروسیس بھی ظاہر ہے وزیر اعظم تک جاتا ہے، پھر اس کے بعد وزارت جو ہے اوورسیز کی سمندر پار پاکستانیوں کی وہ نوٹیفائی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اتنا پروسیس ہے، آپ نے اتنی چھانیاں، اتنے گیٹ کیپنگ کے پروسیس رکھے ہوئے ہیں، تو پھر کیوں ایسے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں جو پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کے لیے مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں؟ تو لیکن ان کی کارکردگی جو اتاشیز ہیں ان کی کارکردگی جانچنے کا کوئی مؤثر پرفارمنس میکانزم تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر حکومت کس بنیاد پر ان کی توثیق کرتی ہے؟ بالکل یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے جو کئی مرتبہ مختلف دستاویزات میں اور فورن مشن میں جو پاکستانی موجود ہیں وہ یہ بار بار اٹھاتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کئی احباب ہیں جن کی ایکسٹینشنز ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے وہ کسی کا بلو آئیڈ ہے، کسی کے بڑے پاکستان میں جو بڑے ہیں یہاں پہ سیاستدان ہو گئے یا جو بیوروکریٹس ہو گئے ان کے قریبی لوگ ہیں، تو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور ان کے بعد ان کی ایکسٹینشن بھی کی جا رہی ہے۔
ڈسپائٹ دا فیکٹس کہ ان کے خلاف یہاں پہ شدید جو ہے وہ درخواستیں جمع کی جاتی ہیں, پاکستانی مشنز کو جمع کی جاتی ہیں, پاکستان بھیجی جاتی ہیں, یہاں پہ فارن آفس کو بھیجی جاتی ہیں, بیورو آف امیگریشن کو, وزارت اوورسیز کو بھیجی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے وہ کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا, بلکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ باقاعدہ طور پہ وہاں ان کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے. تو یہ جو توسیع ملتی ہے وہاں سے جو ہے ان کو مزید شے ملتی ہے کہ جناب ہم نے تو سارا کچھ کر لیا, ہم نے اپنے مفادات کا وہاں پہ تحفظ کیا, اور جو کچھ وزراء سفراء یا ان کے قریبی جو لوگ آتے ہیں ان کی جو شکایات ہیں ان کو اسسٹ کر لیا, ان کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ, کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی جو بڑے ڈیلیگیشنز گئے ہیں ان کو اسسٹ کرنے کے کام جو ہے ان کو جو ہے وہ تھما دیے جاتے ہیں کہ جی ذرا اس کو بھی جا کے دیکھ لیں. تو اصل جو کام ہے وہ اس طرح نہیں ہو پاتا, یعنی کہ اتاشیز تعینات ہی ہو جاتا ہے جو ان افسران کو, انہی لوگوں کو صرف فیسیلیٹیٹ کریں, عام پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا ہی نہیں جاتا ہے پھر ان کی طرف سے, کیونکہ یہ تو دیکھا جائے تو معاملہ سیدھا سیدھا میرٹ کے بجائے کنیکشن بیسڈ مجھے دکھائی دے رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے فضانہ, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتاشیز کے جتنے یہ پروسیس ہیں, چاہے وہ کمرشل اتاشیز ہیں یا پریس اتاشیز ہیں, پھر یہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشیز ہیں, ان سب کا جو معاملہ ہے وہ بڑے جو ہے وہ شفافیت سے اور میرٹ سے اور اس سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں. میں کچھ افسران کو ایسے جانتا ہوں جو اتاشیز کے اس ببل میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب جب ان کی سعودی عرب, کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, جب ان کی سعودی عرب پوسٹنگ ہوئی تو ایک اور وزیر نے ان کو کہیں اور لے جانا چاہا, جاپان وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ پھر ایک اور وزیر تھی, انہوں نے کہا کہ جناب آپ نہیں چاہتے کہ جہاں پہ میری فیملی رہتی ہے وہاں پہ یہ فلانے صاحب وہاں نہ ہو. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ مطلب اپنے من پسند لوگوں کو لگایا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے لگایا جا رہا ہے کہ جناب میرا جب اسلام آباد, لاہور سے, کراچی سے جب دبئی یا سعودی عرب یا مختلف جگہوں پہ چکر لگے گا تو میرے جاننے والے صاحب موجود ہوں گے, تو ایئرپورٹ سے لے کر وہاں پہ کہیں مشنز میں کوئی مسئلہ ہو یا کہیں پہ شہر میں کہیں آگے پیچھے گاڑی کی ضرورت ہو یا اور اس طرح کی چیز ہو, تو میرے یہ یہاں پہ جناب قریبی جاننے والے موجود ہوں گے. تو مجھے ایمبیسی میں کوئی مسئلہ ہو, مجھے ہائی کمیشن میں مسئلہ ہو, مجھے کسی شہر میں کونسلیٹ میں کوئی ایشو ہو, میرے بچوں کو کوئی مسئلہ ہو, تو یہ صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اس طرح کے ہوں گے, لیکن اکثریت جو ہے وہ اب اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنا ڈیپلی روٹڈ پرابلمیٹک ایشو ہے کہ جہاں پہ ان کا کام ہے لوگوں کو اسسٹ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا. وہاں پہ یہ جناب وہاں پہ موجود ہیں ان کے نمائندوں کے طور پہ کہ پاکستان میں تو ہم نے یہاں پہ اپنے پاکستان میں تو اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے ہم نے اپنی, لیکن ہم باہر کے ملک میں بھی ہم بیچارے اوورسیز پاکستانیوں کو ہم فیسیلیٹیٹ ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کئی ممالک میں ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے میرٹ پہ کئی جو جابز تھیں ان کے اگینسٹ اپلائی کیا, انٹرویوز ہو گئے, پریکٹیکل ٹیسٹ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, اس کے بعد وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب اس معاملے کا کیا ہوگا. وہ مشن سے پوچھتے ہیں, وہ جو ویلفیئر اتاشیز ہیں ان سے پوچھتے ہیں, آگے پیچھے بیچارے وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, فون پہ فون گھما رہے ہیں, ای میلز پہ وہ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, اتاشیز سے پوچھ رہے ہیں, لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. بلکہ جو جسے کہتے ہیں قریبی لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ ہی براہ راست جو ہے وہ ہائی کمیشن سے, ایمبیسی سے پتہ لگا لیتے ہیں, اور بیچارہ جو عام آدمی ہے وہ یہاں پہ مشنز کے چکر لگا رہا ہوتا ہے, اتاشیز کو ای میلز کر رہا ہوتا ہے. اتاشیز کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو برڈن بہت زیادہ ہے,